لگتا ہے اس طرح ہے کہ آپ وفاق پہ تو تنقید کرتے ہیں، پنجاب پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں جو آپ کی حکومت ہے اس سے تو اپنا کارکن مایوس ہوا ہوا ہے اس وقت۔ شکریہ اطہر بھائی، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس کا تھوڑا سا کانٹیکسٹ دے دوں، کیونکہ اگری تو میں نے آپ سے کر لی ہے۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے تھے، الیکشن جیت چکے، تو مجھے یاد ہے ہمارے تب جو ایک ایڈوائزر تھے ارباب شہزاد صاحب، ایک بہت ہی کے پی کی معتبر پرسنالٹی، ان کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ ان کو اس زمانے میں 50 بندے چاہیے تھے خان صاحب کو کلین اینڈ کمپیٹنٹ، 25 فیڈرل سیکرٹریز، 25 ایڈیشنل سیکرٹریز، اینڈ یو ناٹ گوئنگ ٹو بلیو، ہوم ورک جب کیا تو مشکل سے 8 ایسے لوگ ملے جو کلین اینڈ کمپیٹنٹ سیکرٹریز تھے اور جو کلین اینڈ کمپیٹنٹ ایڈیشنل سیکرٹریز تھے، باقی یا کمپیٹنٹ تھے یا کلین تھے، دونوں میں بہت کمی تھی۔ کیونکہ یہ 40 سال کی جو لیگیسی ہے نا پاکستان کی، وہ اسی طرح ہے کہ آپ کمپٹیشن میں بھی آئیں گے تو فیور تب ہوں گے آپ کا کوئی رشتہ دار ہوگا، آپ کو کوئی ریلیٹو ہوگا۔ میں خود اس میٹنگ میں بیٹھ چکی ہوں علی امین صاحب کے ساتھ، جس میں ہم سب کے پی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، جو ہمارے فارم 45 والے الیکٹڈ ایم پی ایز ہے وہ بھی بیٹھے تھے، ایم این اے صاحب ساجد نواز بھی تھے، اور ہم نے یہی شکوہ کیا علی امین بھائی سے کہ دیکھیں ہماری حکومت آ چکی ہے، ہم سزائیں کسی سے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہو، انویسٹیگیشن ہو، جن لوگوں پہ تشدد ہوا، جن کے کیسز اللیگل تھے، جن بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا بغیر کسی وجہ سے، اس کا حساب کتاب قانون اور آئین کے مطابق ہونا ہوگا۔ اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آگے سے پھر ہم یہی کہا کہ میں بالکل کروں گا، اٹ از آن دی ایجنڈا، بٹ رائٹ ناؤ جو کے پی کے خلاف ایک سازش شروع ہو رہی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کسی بھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، سینیٹر چک شوماکر، اس سے آپ کو مجھ سے زیادہ آپ کو ایکسپوجر ہے میڈیا کا، انہوں نے ایک بہت عجیب بات کی پرسوں آن ایئر کہ عمران خان should not be killed in prison, it is the least Washington can do for him۔ اگر سینیٹر چک شوماکر اپنی بات یہاں رکھ دیتے کہ عمران خان should not be killed period، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، ان کو کیا چلا جاتا ہے، یہ ان جیل کی کیا بات تھی؟ تو آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت پاکستان کے خلاف جو ہو رہی ہے سازش، میرے صوبے میں مجھے لوگ ملنے آئے ہیں فرام ناردرن اینڈ سدرن ایریاز، اینڈ دے ٹولڈ می کہ میڈم ہمارے علاقوں میں کیمپ شروع کر دیے گئے ہیں کہ enemy is about to attack۔ اسی طرح یہ میں آپ کو اپوزیشن ایز اے اپوزیشن گورنمنٹ بات بتا رہی ہوں، ہمارے پیسے اس وقت ہمیں وفاق نہیں دے رہا، 1100 ارب سے زیادہ ہیں، کوئی کہتا ہے 1600 ارب ہے اگر تیمور جھگڑا کی بات سن لی جائے۔ کے پی کو سکویز کیا جا رہا ہے ہر طرف سے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، سب سے زیادہ بام بلاسٹ کے پی میں ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ شہادتیں ہونی چاہیں، فوجیوں کی ہو، پولیس والوں کی، سویلینز کی ہوں۔ یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ اسی لیے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بنے۔ تو ہماری جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے علی امین سے ایز چیف ایگزیکٹو کہ ہمیں حساب کتاب چاہیے، ہم سزاؤں کے پیچھے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا شاندانہ صاحبہ، ایک اور چیز جو آپ کی پارٹی کے حوالے سے آپ کا کارکن اس کے اوپر بھی مضطرب نظر آتا ہے کہ سینٹر کے اندر کمیٹی کھیلا جا رہا ہے، بحث ہو رہی ہے جماعت کے اندر کہ یہ پی اے سی کے چیئرمین بنیں گے یا یہ بنیں گے، آپ کے لیڈر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کارکن جو ہیں وہ مشکلات میں، کیا ایسے موقع پہ یہ رویہ کوئی تھوڑا سا غیر سنجیدہ نہیں لگتا جماعت کا؟ ایبسولوٹلی، میں تو 3 دن دیکھیے میں ہر کسی کی بیڈ بکس میں ہوتی ہوں، نہ کبھی خان صاحب کی گڈ بکس میں تھی، نہ کبھی کسی اور کی، میں ہوں ریبل اور میرا کام ہے سچ بولنا۔ میں پچھلی دفعہ ریزرو میں آئی تھی، میں تب بھی سچ بولتی تھی، اب الیکٹ ہو کے آئی ہوں میں اب بھی سچ بولتی ہوں۔ ہماری عوام بہت ساری باتوں سے ناراض ہے، فار ایگزامپل یہ پی ڈی ایم نے اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو بیڑا غرق کیا کے پی کے فائنانسز کا، ہمارا بین لگا ہوا ہے جب سے ہماری گورنمنٹ ابھی آئی ہے، پروونشل ہم کسی کو ہائر نہیں کر سکتے، ہمارا اپنا ووٹر ہم سے ناراض ہے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ بین کب تک لگا رہے گا؟ ادھر بجٹ پیچھے ہے نہیں، پیسے دے نہیں رہے ہمیں، یہ لوگ ریلیزز کوئی نہیں ہو رہی ہیں، تو کے پی کو تو لوگ سکویز کر رہے ہیں، سزا دے رہی کہ خان کو کیوں ووٹ دیا۔ دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے لوگ ناراض ہیں کہ ہم کیوں اسمبلی کھیل رہے ہیں، I'll be honest with you، ہم ایک اس گروپ میں آتے ہیں، پچھلے 10-20 لوگ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کے پی سے، ہم کوئی سیکنڈ ٹائمر ہے، کوئی تھرڈ ٹائمر ہے، میں نے ہیں، نہ ہم نے پوزیشن مانگی اور نہ ہم پوزیشن کی لڑ رہے ہیں۔ یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے یہ ڈسٹریکشن ہے اصل چیز سے۔ پاکستان میں جنگ کرانی ہے، عمران خان کو ختم کرنا ہے، اور اگر آپ نے سنا ہو آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ عمر ایوب صاحب نے یہ بات کی کچھ دن 2 دن پہلے، ٹھیک، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اچھا کیا خان صاحب نے یہ جو یہ جو مذاکرات کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، تو کیا آپ کے نالج میں کچھ ہے، کوئی رابطے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے، آپ کا کسی قسم کا کوئی رابطہ ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیے تر بھائی، میں تو ہر کسی کو یہ کہتی ہوں، نہ میں کو کمیٹی میں ہوں نہ پولیٹیکل کمیٹی جو آپ کی ایپیکس کمیٹی ہے، سو مجھے انسائڈ انفارمیشن کچھ نہیں پتا۔ 3 دن پہلے ہم نے سنا کہ ایک کمیٹی بن چکی ہے نیگوسیشنز کے لیے، وہ ہے گوہر بھائی، عمر ایوب بھائی اور شبلی فراز۔ سو مجھے نہیں پتا کہ کمیٹی کس نے نوٹیفائی کی اور خان صاحب نے یہ نام کب دیے۔ البتہ کل
علیمہ خان صاحبہ جو خان کی بہن اور جیل میں مل کے آئی ہیں خان صاحب سے باقاعدہ، انہوں نے کہا کہ خان نے کہا میں کوئی ڈیل کسی کے ساتھ بھی نہیں کر رہا، مذاکرات تب ہوں گے 3 شرائط پہ. پہلی شرط یہ کہ ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ فارم 45 والا ہمیں واپس دیا جائے. نمبر 2، جتنے بھی ہمارے بے گناہ قیدی بیٹھے ہوئے جیلوں میں ان کو رہا کریں، پولیٹیکل پرزنرز. اور تیسرا، جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کیسز ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کے ملٹری ٹرائلز، ان کو سویلین ٹرائلز میں کنورٹ کریں. نہ ہم معافی مانگ رہے ہیں، نہ ہم آپ سے کوئی بھیک مانگ رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے آئینی، ان کو وہ آئینی حق دیں، ان کے ٹرائلز کریں. اگر انہوں نے کوئی غلط کام یہ کیا شاندانہ صاحبہ لگتا اس طرح ہے کہ باہر سے دیکھتے ہوئے میں بھی ہم رانگ ہوں کہ جماعت کے اندر ہمیں کنفیوژن نظر آتی ہے. ایک صاحب کوئی اور بیان دیتے ہیں، گور صاحب کچھ اور دیتے ہیں، تیسرا شخص کچھ اور دیتا ہے. اور گور صاحب کی ایز اے چیئرمین جو اتھارٹی ہے، ہم نے نہیں دیکھا اپنی تاریخ میں کہ کسی جماعت کا کوئی چیئرمین بول رہا اور ساتھ والا بندہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بیچ میں بولنا شروع ہو جائے. تو لگتا اس طرح ہے کہ وہ لیک آف لیڈرشپ جو ہے اس سے آپ لوگ سفر کر رہے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. لیڈر ایک ہے، وہ عمران خان ہے، وہی چیئرمین ہے. گوہر بھائی تو ایکٹنگ چیئرمین ہے پارٹی کے، ان پہ بہت سارے بوجھ ہیں. وہ پولیٹیشین ہے نہیں، وہ تو وکیل ہیں. نیچرلی کچھ ٹائم لگے گا ان کو بہت ساری چیزوں کو سمیٹنے میں. ان کی کوشش نیچر ہے. شیر افضل صاحب وکیل ہیں لیکن بہت عرصے سے وکیل ہیں، بہت عرصے سے پالیٹکس میں تھے. پہلے جو آئی ایف کے ساتھ تھے، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ تھے پچھلے 4-5 سال سے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اطہر بھائی، پی ٹی آئی میں ہم ایک چیز پہ ضرور متحد، لیڈر خان ہے، حکم اس کا چلے گا. اب اگر بیچ میں کوئی کچھ کر رہا ہے الٹا سیدھا، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ خان کی فلسفی سے دور ہے. اور یاد رکھیے، مفاہمت ورسز مزاحمت کی جو ڈبیٹ چل رہی ہے، اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہمارے جو اولڈ ٹائمرز ہیں، جو 50 کی ایج سے زیادہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں، جو مجھے نظر آیا ہے، I could be wrong کیونکہ میں ایپیکس کمیٹیز میں نہیں ہوں. ان کمیٹیز میں یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سیانے ہو کے چلیں، کہ کہتے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اور جو ہم جیسے لوگ ہیں فائر برانڈز، ہم چاہتے ہیں کہ بس نکلے سڑکوں پہ پروٹیسٹ شروع کریں. آپ دیکھ لیں ہمارا ثوابی انٹرچینج پہ ہمارے والنٹیئرز نے ایک ان آرگنائزڈ پروٹیسٹ سٹارٹ کیا. اس پہ علیمہ خان صاحبہ بھی گئی ہیں، باقی بہنیں بھی گئی ہیں، آج شہریار زرتاج بھی جا رہے ہیں، اور لوگ بھی گئے ہیں. کل کی پی سے ہمارے عائشہ بانو صاحبہ گئی ہیں، سینٹ کینڈیڈیٹ ہیں. ہم ہر اس بندے کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے جو خان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن یہ چیزیں irrelevant because I'll tell you why. اطہر یہ سوالات اس لیے بھی میں نے دیکھا میڈیا پہ ہو رہے ہیں کیونکہ کوئی 6 ججز کی خط کی بات نہیں کرتا، ہمارے بلے کی چرانے کی بات نہیں کرتا. جو کے پی میں ججز نے بات کی ہے کہ ہمیں افغانستان کے نمبر سے فون آتے ہیں کہ فیصلہ ہماری مرضی کا نہیں آیا تو آپ کو اڑا دیا جائے گا. ان چیزوں سے اٹینشن ہٹانے کے لیے ہے، مین ایشو پہ کوئی بات نہیں کرتا. کیا فرق پڑتا ہے پی ٹی آئی میں اندرونی دوستیاں یا دشمنیاں؟ لیڈر تو خان ہے. اٹ ہارڈلی میٹرز. پاکستان اس سے نہیں چینج ہوگا.